سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کا بنیادی تعارف اور اس وقت کے جو جیو پولیٹیکل سچویشن تھی، جو حالات تھے، اس پہ ذرا بات ہو جائے، اور خاص طور پہ جو سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کی مہمات ہیں وہاں سے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین الملت یمین الدولہ سلطان محمود غزنوی بن سبکتگین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جلیل القدر اور عظیم امت کے بادشاہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس خطے میں پیدا فرمایا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس خطے کو آج ہم خراسان کے نام سے جانتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص اس علاقے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہاں سے ایک ایسی فوج نمودار ہوگی کہ جو امت مسلمہ کے لیے دفاع کا کام سر انجام دے گی، اور بالآخر یہ فوج فتوحات کرتے کرتے بیت المقدس اور فلسطین کو بھی فتح کر یعنی غزوہ ہند کی طرف آپ کا اشارہ؟ میں خراسان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن اشارہ آپ کا غزوہ ہند کی طرف، اور پھر وہاں سے وہ فوج نکلے گی اور غزوہ ہند اور پھر بیت المقدس کی فتح۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سن 357 ہجری کو عاشورہ کی رات سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی، اور زابل کے علاقے میں آپ پیدا ہوئے، اور جب آپ کی ولادت ہونے کے قریب تھی تو مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت سبکتگین کو زیارت ہوتی ہے کہ ان کے روشندان سے ایک ایسا درخت نمودار ہوتا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کو اپنے سائے کے اندر لے لیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اس وقت آپ کے والد ماجد کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو ان کو خبر دی گئی کہ ان کے ہاں سلطان محمود غزنوی کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو قیصر فیروز غزنی میں آپ کو سن 421 ہجری میں وصال کے بعد آپ کو دفن کیا گیا، اور اس دن بھی بارش ہو رہی تھی، اور آج جب ہم حضرت کے ذکر کو کر رہے ہیں تو آج بھی بارش ہو رہی ہے۔ تاتاری فتنے سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کی فتح کے لیے جس شخصیت کے ہاتھ اس خطے کو مسلمانوں کے لیے کھولا ہے وہ حضرت سلطان محمود غزنوی کی ذات اقدس ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ لاہور جب حضرت سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں فتح ہوتا ہے تو یہی وہ دور ہے جس میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کی تسخیر کے لیے لاہور میں بھیجتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس آنا جانا بھی تھا نا، اور پھر اس کے بعد آپ کے صاحبزادے جو مسعود غزنوی ہیں وہ تو باقاعدہ موجود تھے، اور میرے خیال ہے پوتے نے جو ہے آپ کو دربار کی ابتدا کی تھی بنانے کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ طوائف الملوکی کا دور ہے کہ جس میں ہمارے ہاں سلطنت عباسیہ کے لوگ باقاعدہ مرکز میں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس عہد کے اندر مسلمانوں کے مختلف حکمران اور سلاطین علیحدہ علیحدہ حکومتوں کو قائم کر رہے ہیں، اور یہ ضروری اس لیے بھی تھا کہ جب مرکز کمزور ہو جائے تو اور یہ وہ دور ہے کہ جب بغداد پر حملہ ہونے والا ہے تو سلطان نے اس سے قبل غزنی اور افغانستان میں مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو قائم کیا، اور اس کے بعد ہندوستان کا دروازہ کھولا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ القادر باللہ عباسی خلیفہ نے آپ کو یمین الدولہ اور امین الملہ کا لقب دیا۔ بلخ، ہرات، سیستان، بھاٹنا، ملتان، غور، تھانیسر، نندونا، اہل خوارزم، قنوج، قلعہ میرٹھ، قلعہ مہاون، متھرا، قیرات اور ناروین، لاہور اور سومنات، یہ وہ تمام تر عظیم ترین مقامات ہیں جو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں فتح ہوئے۔ ماوراء النہر تک، جی ماوراء النہر تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان کا یعنی جو وسطی ایشیائی علاقے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ سلطان یہ پورا یعنی سلطان کی حکومت تو چین تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی اس زمانے کے چین کی سرحدیں پورا افغانستان اور یہ ہندوستان، یہ پورا جو آپ بلوچستان اور افغانستان اور سندھ کا ملتان تک کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کا تمام سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے دور مبارک میں فتح ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بات پر خاص طور پر آپ نے سلطان کی مہمات کے تناظر میں بات کی ہے، تو سلطان علیہ الرحمہ نے بالخصوص جن یعنی ٹیمپلز پر آپ نے حملہ کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ محض جہاں کہیں انہیں کوئی مندر نظر آیا تو وہاں وہ حملہ آور ہو گئے۔ دراصل اس دور میں یہ ٹیمپلز اور یہ مندر باقاعدہ ایک معسکر، ایک فوجی ہیڈ کوارٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے، اور یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا آج کے دور میں بھی بنا ہے۔ آج کے دور میں بھی قانون عالمی یہی کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ کو باقاعدہ ایک فوجی معسکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ ہدف میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں قطع کلام کی معذرت، ایک اور چیز بڑی خاص ہے، آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 1 لاکھ کی اس کی فوج تھی جس کے اندر جو ہیں کئی کمانڈرز ہندو تھے، کئی کمانڈرز ہندو تھے، بلکہ ایون مطلب غزنی کے اندر جو ہے وہ جو اس نے انٹرفیتھ ہارمنی کا جو تصور دیا تھا کہ ہر مندر جو ہے باقاعدہ پروٹیکٹڈ تھا، اور تمام ہندوؤں کو جو ہے وہ آزادی تھی ان کی عبادت کے حوالے سے۔ دیکھیے یقیناً اگر سلطان تمام تر یعنی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو ڈھا دیتے، ان کو جبراً مسلمان بناتے، تو آج ہندوستان کے اندر ہمیں یعنی اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کا ہمیں وجود تک نہیں ملتا۔ سلطان کی ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ اہل علم کی بہت قدر کیا کرتے تھے، اور ایک شخصیت کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا، اور وہ مسلمانوں کے عظیم میتھمیٹیشین، فلاسفر، تھنکر، علم طب کے ماہر، جو ایک عظیم سائنسدان بھی ہیں،
اب جن کو ہم البیرونی کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی سلطان کے ساتھ اس خطے میں آئے اور انہوں نے سلطان کی وجہ سے ایک عظیم تحفہ پوری انسانیت کو دیا. آج اس کتاب کو ہم کتاب الہند کے نام سے جانتے ہیں.